بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد بقدر حسنہ و جمالہ۔ محترم ناظرین، پروگرام حی علی الفلاح کے ساتھ میں آپ کا میزبان سید عرفان الحسنی آپ سے مخاطب ہوں۔ مملکت خداداد پاکستان حاصل اس لیے کیا گیا تھا کہ اس کو اسلام کی تجربہ گاہ بنایا جائے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزرنے والے 73 برسوں میں ہمیں یہاں تو اسلام نام کی کوئی حکومت قائم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، بلکہ جو احباب، علماء، مشائخ اور مسجد سے اگر اسلام دین متین کے حق میں نعرہ بلند ہوتا ہے تو اس کے خلاف قوتیں یکجا ہو جاتی ہیں۔ محترم ناظرین کرام، دیکھنا یہ ہے کہ اس دور میں مسجد، علماء اور مشائخ کیا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور گورنمنٹ کی کیا ذمہ داری ہے۔ حکومت، گورنمنٹ اور جو ادارے ہیں جو ملک کو چلا رہے ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آئیے آج اس پر بات کریں گے، اور اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمی مبلغ اسلام، مفتی اسلام، خوبصورت شخصیت، محبت کرنے والی شخصیت، عظیم مذہبی اسکالر علامہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب۔ حنیف قریشی صاحب، بہت شکریہ ہمیں وقت عنایت کرنے کے لیے۔ میں گزارش کروں گا، بیان فرمائیے گا، یہ مملکت، یہ ملک اسلام کے نام پر بنا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ارباب اختیار نے کتنی کوشش کی اسے اسلام کی تربیت گاہ اور تجربہ گاہ بنانے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے حصول کے پیچھے جو دو قومی نظریہ ہے وہی بنیادی نظریہ ہے کہ جس نے اس دھرتی کے اوپر اس پاکستان جیسی عظیم سلطنت اور ریاست کا وجود جو ہے نا ابھارا ہے۔ بے شک دو قومی نظریے کے اندر بنیادی یہی ہے، جو سوچ اور فکر تھی پاکستان بنانے والے جو بانیان کی، وہ یہی تھی کہ ایک ایسا الگ سے خطہ زمین اور ٹکڑا زمین ہو کہ جہاں پر مسلمان الگ سے اپنے قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کریں، بے شک اور اپنے اللہ اور اپنے رسول کو راضی کر سکیں۔ بے شک یہ اسی نقطۂ بنیادی، اس بنیاد کے اوپر یہ پاکستان حاصل کیا گیا تھا۔ جی، لیکن آپ بھی اور ہم سب لوگ سمجھتے ہیں کہ بدقسمتی سے پچھلے 73 برسوں کے اندر ہم اپنے اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکے۔ دیکھیں، اگر پاکستان بنانے کا مقصد تھا نماز پڑھنا، تو نماز تو انگلینڈ میں بھی ہو رہی ہے، انڈیا میں بھی ہو رہی ہے، نماز تو ہر نان مسلم کنٹریوں میں بھی ہو رہی ہے۔ اگر مقصد تھا روزہ رکھنا، یہ وہ تو کوئی بھی منع نہیں کر رہا، انٹرنیشنلی کسی ملک کے اندر بھی آپ عبادت کر سکتے ہیں۔ بے شک اصل پاکستان بنانے کا مقصد تھا کہ یہاں اپنی تمام زندگی، آپ کی جو سوشل زندگی ہے، آپ کی جتنی بھی زندگی کے شعبہ جات ہیں، ان میں اسلام آئے۔ بے شک آپ کی تجارت اسلام کے اصولوں کے مطابق ہو، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کی عدالتیں، آپ کی پولیسنگ، آپ کا تمام تعلیم، ترویج، ترقی، سب اسلام کو سامنے رکھتے ہوئے کی بے جائے۔ شک لیکن وہ آپ ہی سمجھتے ہیں کہ ہم اس ٹارگٹ پر پورا نہیں اتر سکے۔ اس کے باوجود میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہے تو ہمیں الحمدللہ یہاں اسلام کے لیے تجربہ گاہ ہمارے پاس موجود ہے۔ میں نے مانا کہ یہاں ہماری اسمبلیوں کے اندر ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں کہ جن کو قل اللہ شریف بھی نہیں آتی ہے، اور ان کے ہاتھ میں قانون سازی کی پاور دے دی گئی ہے۔ میں نے مانا کہ ہماری عدالتوں کے اندر چند ٹکوں پہ بکنے والے جج بھی موجود ہیں۔ میں نے مانا کہ ہماری مقننہ، ہماری انتظامیہ کے اندر ایسے نالائق اور جناب معاشرے کے لیے ایک ناسور کی حیثیت رکھنے والے ایلیمنٹس بھی موجود ہیں۔ میں نے مانا، لیکن اس کے باوجود یہ بھی تو ہم دیکھیں کہ یہاں نماز پر کوئی پابندی نہیں، یہاں عید پر کوئی پابندی نہیں، یہاں اسلام ہے، یہاں حضور کے نام کی بہاریں ہیں، یہاں ذکر رسول ہے، یہاں قرآن ہے، یہاں انڈیا کی طرح کوئی پابندی نہیں۔ یہاں پر یہ بھی پابندی نہیں ہے کہ تم نے یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا ہے تو اس کے لیے کیا ٹائم اور کیا معاملات ہوں۔ باوجود کہ ہمیں مشکلات ہیں اس لبرل اور لادین طبقے کی طرف سے کہ جو پوری دنیا کے اندر جن کا ایک پورا مشن ہے کہ وہ اسلام کو، یعنی اسلام، دیکھیں اسلام ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ داڑھی پگڑی لوٹے مسلح کا نام اسلام ہے۔ او بھائی، اس سے کافر کو پریشانی نہیں ہے۔ یہ لوٹا مسلح اگر کافر کی پریشانی ہوتی تو وہ دنیا کے جن کا ان کی پاور ہے جن ملکوں میں، وہ اس کو بند کر دیتے ہیں۔ امریکہ میں نماز بند ہو جاتی۔ کس چیز سے تکلیف ہے عالم کفر کو؟ دو چیزوں سے، اسلام کا نظام خلافت اور حکومت
اصل تکلیف وہ ہے. بے شک. اسلام کا جو نظام معیشت و تجارت اور یعنی نظام خلافت ہے وہ اصل کافروں کو تکلیف. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اگر عین اسلامی اقدار کے مطابق اصولوں کے مطابق اگر آپ کا یہاں نظام خلافت آ جاتا ہے تو پھر دنیا کے اندر کوئی لوگوں کو مسلمان ہونے سے نہیں روک سکتا. بے شک. بے شک. یہ اصل چیز ہے. نظام کی عبادات کی تکلیف نہیں ہے. آپ داڑھی چھوٹی رکھیں بڑی رکھیں کسی کافر کو کوئی تکلیف نہیں. آپ نماز پڑھیں وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب اگر کسی نے چوری کی, کسی نے ڈاکہ ڈالا, کسی نے کوئی جرم کیا تو اب اس کے خلاف کیا ہو یہ نافذ نہیں کرو. نظام حکومت یہاں پر اسلامی وہ نافذ نہیں کرنے دیتے نظام خلافت. تو جس دن نظام خلافت قائم ہوگا اس دن اصل اسلام کی جو ہے نا وہ بہاریں نظر آئیں گی. لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے بے شمار ممالک کے مقابلے میں پاکستان واقعی اسلام کا قلعہ ہے. یہاں اسلام کے نام لینے والے جذباتی ہیں, یہاں مضبوط ہیں. عشق رسول ان کا میں سمجھتا ہوں کہ جتنا پاکستان کے لوگوں کا عشق رسول ہے پوری دنیا کے اندر اتنا کسی ملک کے لوگوں کا, میں نے پوری دنیا میں نے سفر کیا ہوا ہے لیکن میں نے اتنا عشق رسول یا اسلام سے اتنا لگاؤ اور محبت جتنی پاکستان کے اندر ہے اتنی نہیں دیکھی. مفتی صاحب قبلہ بیان فرمائیے گا, ایک سوچ ایک فکر جو یہاں بھی جنم لے رہی ہے, میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگتا ہے, لبرلزم جو ہے اس کو پروان چڑھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اس تمام تناظر میں آپ کیا دیکھتے ہیں علماء کرام اور مشائخ کرام اور مسجد کا ممبر اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے؟ دیکھیں جہاں تک مسئلہ اس قسم کی وباؤں کا یا مصیبتوں کا ہے تو یہ کوئی نئی نہیں ہے. آپ کی تاریخ بھری ہوئی ہے. جب بھی کبھی کسی عالم کفر نے مسلمانوں کو تکلیف یا ذک پہنچائی ہے, آپ ذرا دیکھ لیجئے غرناطہ کے اندر دیکھیں, بغداد کا جو ہے نا وہ سانے آپ دیکھیں تو وہاں کیوں اتنی بڑی بڑی آدھی دنیا تک پھیلی ہوئی ریاستوں کو زنگ لگ گیا, اور کیوں کہ سب سے پہلے اس قوم کی رگوں کے اندر بے حیائی کا یہ جو عنصر ڈالا گیا. تو یہ جو میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگانے والے لوگ ہیں, معاف کیجئے یہ ایسے نہیں ہے کہ چند سر پھیرے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے نعرہ لگایا. جی بے شک. اس کے پیچھے ایک پوری پلاننگ ہے, پوری فکر ہے کہ جس قوم کا جوان بغیرت ہو گیا, اب بغیرت آدمی کب مرنے مٹنے کا جذبہ رکھتا ہے؟ دیکھیں محمد بن قاسم ایک بہن کے دوپٹے کے لیے اتنا سفر کر کے آیا تھا. اگر وہاں جناب بغیرتی ہوتی تو کیا آج اسلام ہندوستان کے اندر ہوتا؟ جناب اصل تو اسلام سب سے پہلے نا غیرت دکھاتا ہے اور غیرت جگاتا ہے. تو یہ ایک پوری انٹرنیشنل سازش ہے کہ جہاں اسلام گہرائی کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں اترا ہوا ہے اس کو نکالنے کے دو بڑے طریقے ہیں. ایک تو ان کے اندر بے حیائی پیدا کر دو, اور دوسرا ان کے دلوں سے عشق رسول کو نکال دو. صحیح. یہ دو چیزیں جب ہو جائیں گی نا تو پھر آپ تو ایک ریت کی دیوار ہیں. تعداد سے قومیں نہیں بڑی ہوتی ہیں جناب والا, کردار سے قومیں بڑی ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ جو میرا جسم میری مرضی, ویسے ایسے لوگوں کو تو قدرت نے ایسا تھپڑ مارا ہے, ہم نہیں مار سکتے تھے, قدرت نے تھپڑ مارا ہے کہ یہ ایک وائرس پاکستان میں آ گیا. تو آپ بتائیں نا کدھر گئی ہیں وہ انٹیاں کہ جو میرا جسم میری مرضی ہے. اب ان کو کہو کہ بھئی تمہارا جسم میری مرضی ہے. اب جناب پہلے تم نمائشیں کرتی پھرتی تھی, آپ تم نے جناب منہ بھی ڈھانپا ہوئے ہیں جی, آپ تم نے دستانے بھی پہنے ہوئے, سب کچھ آ گیا. اب کرو نا میرا جسم میری مرضی, تمہارا جسم ہے مرضی کرو, لیکن نہیں کائنات خدا کی ہے یا مرضی بھی خدا کی چلے. رہ گیا مسئلہ محراب و منبر کا کہ کیا علماء نے اپنا کردار ادا کیا یا نہیں. دیکھیں آپ اگر کاش میں چاہتا ہوں ہمارے سننے والے آپ تاریخ کو دیکھتے کہ یہ جو ہندوستان کی جو تاریخ ہے جب انگریز یہاں آیا تو اس سے پہلے کے یہاں دیکھتے اور اس کے بعد تو بڑا ہی واضح آپ کے سامنے. ایک طرف دیکھیں نا آپ جو اسلامی یا حکومتیں گزری ہیں, عالمگیر جیسے لوگ گزرے ہیں, علماء کا کردار دیکھیں ساری. انگریز نے آ کر سب سے پہلے آپ کو جو توڑا ہے نا وہ یہ نہیں کہ اس نے صرف 100 سال آپ پر حکومت کی ہے, نہیں جناب, انگریز نے آ کر سب سے پہلے آپ کا نظام تعلیم بدلا ہے. اس نے اردو, اس نے اپنا سکول اور مدرسہ کی تعلیم کو الگ کیا. پھر اس نے دو الگ الگ کیٹیگریاں بنائی کہ یہ مولوی ہوتا ہے اور یہ بابو ہوتا ہے. تو جب ملا اور بابو کی تقسیم ہوئی نا, اور پھر پوری ریاست نے مل کر استحصال کیا مذہبی لوگوں کا,
ایک تو وہ دور تھا، میں آپ کو بتاؤں، جی آپ نے بھی سنا ہوگا جی جی کہ مدرسوں میں لوگ روٹیاں مانگ کے لاتے تھے، وظیفہ جس کو کہتے ہیں. جی جی پھر بات یہ ہے ریاست کے ساتھ ٹکر لے کر وہ جو آباء و اجداد کی امانت تھی نا، علماء نے سینہ بسینہ منتقل کی. واہ 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 اور آج بھی وہ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہاں وہ انگریز کا ظلم، چن چن کے علماء کو جزیرہ انڈمان میں بھیجا گیا، پھانسیاں دی گئیں، جسموں پر استریاں چلائی گئیں، چن چن کر علماء کے سر اڑائے گئے. ہر اس گندی چیز کو علماء کے ساتھ دیکھیں. یہ جو مثالیں آ رہی ہیں 14ویں صدی کے علماء کے بارے میں کہا کہ بھیڑیا، یہ کہاں ہیں؟ جی جی یہ سب انگریز اور اس لابی کی بنائی ہوئی یہ مثالیں ہیں. جس طرح ایک پاکستان کے اندر ایک قوم ہے پٹھان ہے، یا انڈیا کے اندر ایک قوم ہے سکھ ہیں، جی تو ان کے لیے سردار کے لفظ سے، یہ پٹھانوں کے حوالے سے یہ جو فولنگ قسم کی چیزیں کی. جی جی حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھ لیں بڑے بڑے ڈاکٹرز اور ان چیزوں کو تو پٹھان ہیں. جی بے شک بھائی جان پٹھان غیرت مند قوم ہے. بے شک یا سکھوں میں ان کا جنرل اور ان کا وزیر اعظم سکھ رہا ہے. اگر یہ اتنے ہی بے وقوف ہیں تو وزیر اعظم کیسے بن جی گیا بے ان کا؟ شک بے شک تو یہ ایک خاص طریقے سے لوگوں کو سائیکولوجیکلی، ان کو نفسیاتی طور پر جو ہے نا کسی کے خلاف کرنے کا یہ ایک انداز ہوتا ہے. بالکل صحیح. ہر الٹی مثال علماء پہ فٹ کی گئی. پھر میں آپ کو اگلی بات بتاؤں، یہ بڑی خاص بات ہے. انگریز جب اس آیا تو اس نے مسلمانوں کو نیچے دکھانے کے لیے ان کی جو ٹرمز تھی نا، مثلا لفظ خلیفہ، یہ مسلمانوں کے اندر سب سے بڑا عہدہ، بادشاہ سے بھی اوپر والا عہدہ خلیفہ. بے شک بے شک انہوں نے یہ لفظ خلیفہ ایک قوم کے لیے، یعنی یہ جو دیگیں وغیرہ پکانے والے ہیں ان کو خلیفے، ایک خاص برادری ہے، جی جی اس کے لیے لفظ خلیفہ بے بنایا. شک بے شک. اب آپ آگے سنیں، مراسی، میراث کے ساتھ سے میراثی ایک لفظ ہے. جی میراث کا علم عام مفتیوں کے پاس بھی بہت کم ہوتا ہے. یعنی یہ مفتی اور قاضی سے اوپر کی ڈگری تھی میراثی. کیا بات. ٹھیک ہے. اب انہوں نے اس اعلیٰ ڈگری کو، وہ جو ڈوم ڈام وہ جو لوگوں کے وہ ان کے نام میراثی دے دیا. اب لفظ میراثی یہ ایک میراث کی وجہ سے بولا جاتا تھا. کہا جاتا تھا یہ فلاں صاحب بہت بڑے میراثی ہیں. جی جی تو عزت سے لوگوں کے سر جھکتے تھے. بے شک. اور آج اگر کسی کو کہہ دو یہ میراثی ہے، وہ تھپڑ مارے گا. اسی طریقے سے ہر وہ قوم کے جس نے اپنی اقدار کو برقرار رکھا، تو یہ انگریز نے آ کر سائیکولوجیکلی جی جی ان کو، میرے پاس اب وقت نہیں ہے میں آپ کو بتاتا کہ انہوں نے کتنی کتنی چیزوں کو قدغن لگایا. ٹھیک ہے. مثلا یہ لفظ، یہ جو قوم قبیلہ قریش ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے. بے شک. اب چونکہ اس خاندان کے ساتھ لوگوں کی محبتیں تھیں، آپ کو پتہ ہے کہ آج بھی بہت سارے یہ جو علاقے ہیں کہ وہاں پر لفظ قریشی بولو تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ جی بالکل. حالانکہ خاندان بنو ہاشم اور قریش کا خاندان، اور رسول اللہ کی صحیح حدیثیں حضور نے فرمایا تمام خاندانوں میں سب سے افضل خاندان قبیلہ قریش ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ قریش کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنو عبد مناف کو چنا، بنو ہاشم کو چنا، بنو ہاشم سے مجھے بنو عبد المطلب کو چنا، اور ان سب میں سے مجھے چنا. تو اب دیکھیں کہاں وہ عظیم الشان خاندان. لیکن آج اگر کئی خاندانوں ذہن، تو یہ ایک انگریز کا انداز. تو اسی طرح انہوں نے اسلام کو مٹانے کے لیے انہوں نے علماء کو ذلیل کیا، ان کے لیے ملازمتوں کے دروازے بند کیے. ان کو ایک وہ وقت بھی ہے کہ جب علماء بھوکوں سے مر رہے تھے. سب کچھ کرنے کے باوجود میں سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آج بھی آپ کے پاس قرآن و سنت مسلسل موجود ہے یا نہیں ہے؟ یہ ان علماء کی کردار ان کی قربانی ہے. آج بھی علماء جس چیز سے گزر رہے ہیں اس کو دیکھیں. مسجدوں کی تنخواہیں کتنی ہیں؟ ایک چوکیدار کی تنخواہ جو ہے نا وہ زیادہ ہے، اور ایک مفتی کی تنخواہ جو ہے نا مسجدوں میں کم ہے. لیکن یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. اللہ کے رسول کو ان چیزوں کا علم تھا. انہوں نے صدیوں پہلے فرما دیا تھا واللہ یرزق من حیث لا یحتسب، اللہ ان کو رزق وہاں سے دے گا جہاں ان کو گمان نہیں. واہ واہ سبحان اللہ. تو الحمدللہ میں جو سمجھتا ہوں، دیکھیں ہر جگہ کمزوریاں ہوتی ہیں. محراب و منبر میں بھی بڑی کمزوریاں دکھائی ہیں. کئی حکومتی علماء کی طرف سے بہت زیادہ پریشانیاں ہوتی ہیں کہ جو حکمرانوں کی ہر ناجائز، ہاں میں جس کی میں بڑا کھل کے کہتا ہوں، واضح مثال ہماری جو ہے نا یہاں پاکستان میں جو سرکاری کونسلیں بنی ہوئی ہیں ان کے علماء نظر آ رہے ہیں. وہ ہر الٹی بات پر کہہ دیتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے جی گورنمنٹ صحیح کہتی ہے. اس کے باوجود آج بھی حق بولنے والے علماء موجود ہیں، جس کی وجہ سے اسلام اپنا آپ منوا رہا ہے. بے شک. مفتی صاحب قبلہ بیان فرمائیے گا،
حی علی الفلاح فاؤنڈیشن اور سوچ ٹی وی لوگوں میں ایک شعور بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ منتخب ہو کر کے ایوان میں پہنچتے ہیں جو دین متین کی اہمیت سے ناواقف ہوتے ہیں، یا پھر وہ کسی نہ کسی طرح اسلام کے خلاف سازش کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں۔ لوگوں میں شعور بیدار کرنے کے لیے علماء اپنا کردار کیسے ادا کریں؟ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے. ایک بات تو آپ ذہن میں رکھیں کہ جتنا مرضی پاکستان کے اندر آپ نے میڈیا کو سب کسی کو کر دیا ہے نا، جو مرضی ہو جائے، اس کے باوجود آج بھی پاکستانی مسلمان کے کانوں میں جو سب سے سپر ساؤنڈ جس کو کہتے ہیں نا، سپر آواز پہنچتی ہے نا، وہ محراب و منبر کی آواز ہے. واہ، آج بھی لوگ محراب و منبر کی آواز پر لبیک بھی کہتے ہیں اور اس پر اعتبار بھی کرتے ہیں. بے شک، اگر نہیں تھا تو پھر یہ حکومتوں کو کیا ضرورت ہوتی ہے علماء سے آئیں جی ہم سے بیٹھے ہمارے سے کریں. ان کو بھی پتہ ہے بے شک کہ وہ الٹے لٹک جائیں نا، جب تک ایک واضح مفتی پاکستان کے اندر کسی بات کا فتویٰ نہیں دے گا نا، عوام اس کی طرف نہیں جائیں گے. اس کی واضح مثال آپ کا یہاں پر جو رؤیت ہلال کا مسئلہ ہے، اس کو دیکھ لیں کہ ایک وزیر کہہ رہا ہے، منسٹر کہہ رہا ہے کہ جی عید فلاں دن ہے، لیکن ایک مفتی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جناب عید فلاں دن چاند نظر ہے. کیا تو بات، لوگ مفتیوں علماء کے پیچھے کھڑے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان کے اندر یہ جو محراب و منبر کی آواز ہے، ایک تو یہ اس کے ذریعے. دوسرا میں اب مجھے ایک بڑی اللہ کی ذات پر خوشی ہو رہی ہے، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہر شر کے ساتھ نہ کہیں خیر کا پہلو رکھا ہوتا ہے. بے شک. تو یہ جو سوشل میڈیا ایک ایسا جن تھا کہ اس کے ذریعے سے بے حیائی ایسے دوڑ کے پڑی تھی قوموں پر، لیکن اس کے ساتھ ہی نا اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اسی سوشل میڈیا کو کئی ہزاروں لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا. بے شک. تو آپ جیسے یہ جو لوگ ہیں، اچھی چیزیں قومی، ملی اور اخلاقی والے سے اور مذہبی والے سے یہ جو سوچ ٹی وی آپ نے شروع کیا ہے، چینل شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی عطا فرمائے اور آپ اچھی اچھی چیزیں لوگوں تک پہنچائیں. مفتی صاحب، میں چاہوں گا اپنے دل کی بات، کوئی خاص پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلی بات جی، ہر چھوٹے بڑے کے لیے وہ یہی ہے کہ ہمیں ہر وقت ایک تصور یعنی ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. کیا بات، بس. واہ. میں نے اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہزاروں جرموں سے، ہزاروں چیزوں سے بچ جاتے ہیں کہ جب آپ کو ایک سوار ہو جائے، خیال چیز آپ پہ طاری ہو، یار اللہ کا تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو میں خود ذاتی تجربہ شیئر کر رہا ہوں کہ ہزاروں چیزیں ایسی ہوتی ہیں لیکن فوراً خیال غالب آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. بس میں تو یہی کہوں گا کہ ہر شخص، ہر آدمی اپنے اوپر یہ گمان خیال طاری کر لے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. واہ، وہ بہت شکریہ مفتی صاحب وقت مرحمت فرمانے کے لیے. محترم ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود تھے علامہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب. بڑی خوبصورت باتیں آپ نے بیان فرمائی، ایک میسج، ایک پیغام پوری امت کے لیے، پوری قوم کے لیے آپ نے دیا. ہمیشہ سے عوام، عامت الناس مسجد سے آنے والے پیغام پر جو ہے وہ عمل کرتے ہیں، مسجد سے آنے والے پیغام کو اہمیت اور فوقیت دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مسجد سے آنے والے پیغام کے تحت مسلمان یکجا ہوئے، جہاد کو لبیک کہا اور آدھی سے زیادہ دنیا پر حکمرانی کی. آج پھر ضرورت ہے کہ ہم مسجد سے جڑ جائیں، علماء سے اپنا تعلق مضبوط کریں تاکہ دوبارہ سے اوائل کے مسلمانوں کا جذبہ اور جوش ہم میں بیدار ہو جائے. اپنے میزبان سید عرفان الحسنی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.